اے طلبا، تمہارا ادب تمہاری کامیابی کی کنجی ہے، یہ اساتذہ تمہارا تعاون ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور دونوں مل کر اگر محتمم کے حقوق ادا کریں تو وہ ادارہ علم کا مینار بن جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز طلبا، معزز سامعین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم مگر عموماً نظر انداز کیے جانے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے محتمم کے حقوق۔ مدرسہ ہو یا ادارہ، مسجد ہو یا تعلیمی مرکز، محتمم اس کشتی کا ناخدا ہوتا ہے جو علم و تربیت کے سمندر میں طلباء اور کارکنان کو لے کر چلتا ہے۔ اگر ناخدا کا احترام نہ ہو، اس کے حقوق پامال ہو، تو کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے۔ محتمم صرف ایک عہدہ نہیں، ایک امانت ہے، صرف انتظام نہیں، ایک مشن ہے، صرف ایک حکم نہیں، ایک قربانی ہے۔ وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر ادارے کے سکون کا انتظام کرتا ہے، وہ اپنی نیند قربان کر کے مستقبل کی آنکھوں میں روشنی بھرتا ہے۔ اسلام میں نظم و ضبط کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب 3 آدمی سفر میں ہو تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قیادت کے بغیر نظام نہیں چلتا۔ جب معمولی سفر میں امیر ضروری ہے تو مدرسہ اور دینی ادارے جیسے عظیم کام کے لیے محتمم کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی۔ پہلا حق یہ ہے اطاعت اور نظم کی پابندی۔ محتمم کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے جائز بات مانی جائے، اس کے طے کردہ نظام کی پابندی کی جائے۔ ادارے میں وقت کی پابندی، قواعد کی پاسداری، نظم و ضبط، یہ سب محتمم کے حقوق میں شامل ہے۔ جو ادارہ نظم سے چلتے ہیں وہ قوموں کی تقدیر بدلتے ہیں۔ دوسرا حق ادب و احترام۔ ادب وہ خوشبو ہے جو علم کو معطر کر دیتی ہے۔ محتمم کے سامنے آواز پست ہونا، لہجے میں نرمی، بات چیت میں شائستگی، یہ سب صرف اخلاق نہیں بلکہ حقوق ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام ہوں، تو جس شخص نے پورے ادارہ سنبھال رکھا ہے اس کے ادب کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تیسرا حق اعتماد اور حسن ظن۔ محتمم کے فیصلے پر بدگمانی نہ کی جائے، ہر بات کو سازش نہ سمجھا جائے۔ اختلاف ہو تو تنہائی میں شرافت کے ساتھ بات کی جائے۔ یاد رکھیے، بدگمانی اداروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور حسن ظن ادارے کو مضبوط قلعہ بنا دیتا ہے۔ چوتھا حق تعاون اور مدد۔ محتمم اکیلا نہیں ہوتا مگر اکثر تنہا رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اساتذہ، طلباء، کارکنان، سب کا تعاون ضروری ہے۔ کام میں سستی نہ ہو، ذمہ داری سے فرار نہ ہو، یہ میرا کام نہیں کا جملہ زبان پر نہ آئے، کیونکہ ادارہ سب کا ہے اور محتمم سب کی طرف سے جواب دہ ہے۔ پانچواں حق مشورے کا باوقار طریقہ۔ اسلام مشورے کا دین ہے، مگر ہر مشورہ مجمع میں نہیں، ہر اختلاف اعلان میں نہیں۔ اگر کوئی رائے دینی ہو ادب کے ساتھ، تنہائی میں، نیت کی صفائی کے ساتھ، یہی طریقہ خیر اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ چوتھا حق دعا اور خیر خواہی۔ سب سے عظیم حق یہ ہے
کہ جو زبان سے نہیں دل سے ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے دعا۔ محتمم کے لیے دعا کریں، اللہ اسے اخلاص عطا فرمائے، اس کے فیصلوں میں برکت دے، اس کی لغزشوں کو معاف فرمائے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ محتمم کی نافرمانی کے نقصانات یہ ہیں کہ جہاں محتمم کے حقوق پامال ہوتے ہیں وہاں علم بے اثر ہو جاتا ہے، وہاں برکت اڑ جاتی ہے، وہاں ادارے سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ادب کے بغیر علم اور قیادت کے بغیر جماعت دیر تک نہیں چلتی۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے خصوصی پیغام یہ ہے، اے طلبہ، تمہارا ادب تمہاری کامیابی کی کنجی ہے، یہ اساتذہ تمہارا تعاون ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور دونوں مل کر اگر محتمم کے حقوق ادا کریں تو وہ ادارہ علم کا مینار بن جاتا ہے۔ آخر میں یہی عرض ہے کہ محتمم کو صرف عہدے سے نہ دیکھو، اس کی نیت، اس کی محنت، اس کی قربانی کو دیکھو۔ اگر ہم نے محتمم کے حقوق ادا کر دیے تو اللہ ہمارے علم میں اثر، ہمارے ادارے میں وقار، ہمارے نسلوں میں دینداری عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق پہچاننے، ادب کی توفیق اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔